آج کل کے جو حالات اور کیفیات بن چکی ہیں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی تناظر میں دیکھیں، اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ معاشی زندگی کا مطالعہ کریں، اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ معاشرت کو اگر پڑھیں، بغور مطالعہ کریں، اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرہ اس قدر گر چکا ہے، اس قدر اخلاق سے عاری ہو چکا ہے، قرآن اور حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی منمانی، اپنی خواہشات کو قرآن و حدیث سے مقدم سمجھتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈر کے قول و فعل کو اپنے لیے ریڈ لائن سمجھتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈر اخلاق سے عاری ہو، جس کی گفتگو سے، جس کی بات چیت سے بد اخلاقی نمودار ہو، تب بھی ہماری محبت اس کے لیے ہے، تب بھی ہمارا پیار اس کے لیے ہے۔ ہم نے دشمنیاں سیاسی لحاظ سے بنا لی، ہم نے بغاوتیں، قدورتیں اور لڑائی جھگڑے کا مین مقصد اور مین مدعا سیاست کو سمجھ لیا ہے۔ کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے، آپ کے اصحاب کی گستاخی کرے تو اس کی گستاخی کی طرف کان نہیں دھرتے، کوئی توجہ نہیں۔ اگر کسی نے ہمارے من چاہے سیاسی لیڈر، چاہے وہ کسی جماعت کا ہو، اس کے خلاف زبان چلائی تو مارنے مروانے تک آ جاتے ہیں۔ حالات اس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں کہ اخلاقیات نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ ہماری دشمنیوں کا معیار بھی بد اخلاقی ہے، اور ہماری دوستی کا معیار بھی بد اخلاقی ہے۔ جو سب سے بڑا زبان دراز ہے، جس کی زبان سب سے زیادہ چلتی ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہے۔ جو سب سے زیادہ گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، وہ بڑا لیڈر، وہ بڑا چہیتا شخص ہے۔ نہیں بھائیو، یہ وقت ہمارے سدھرنے کا ہے، ہمارے سنبھلنے کا ہے۔ یہ دنیا یہی باقی رہ جائے گی، یہاں رہنے والے باقی رہیں گے جب تک ان کی زندگیاں باقی ہیں۔ ہمارا، میرا اور آپ کا کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب اللہ کی طرف سے پکار آ جائے، ہمارا وقت ختم ہو جائے۔ جو مہلت اللہ نے دی ہے وہ کمپلیٹ اور مکمل ہو جائے، تو اس مہلت کے مکمل ہونے سے پہلے
اپنے اخلاقیات کو، اپنے رویوں کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے آداب معاشرت کو، اپنی آداب معیشت کو سنبھالنا ہے، سدھارنا ہے۔ یہ وقت ہمیں سدھارنے کے لیے مہلت کے طور پر ملا ہے۔ اخلاقیات کی ضرورت ہے، اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اخلاق بہتر تب ہوگا جب کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، اس کو فالو کریں گے، اخلاقیات بہتر ہو جائیں گی۔ آپ کی سیرت پڑھیں گے، پتہ چلے گا کہ امام الانبیاء نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ٹریٹ کیسے کیا ہے، اپنے دشمنوں کو کس رویے کے ساتھ، کس اخلاق کی روشنی میں ٹریٹ کیا ہے، اور اپنے دوستوں کو کیسے اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے ذریعے اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے وفاداروں کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا رول ماڈل امام الانبیاء ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سیرت، جن کی اخلاقیات، جن کے کردار کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کا ارادہ لے کر، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہیں، سفر جاری ہے۔ مکہ چھوڑ چکے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، گھر کو چھوڑا، رات کے اندھیرے میں اپنے بستر پر اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سلایا، گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر کے دروازے پر دستک دی، ان کو اٹھایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا ہے، مدینہ کی طرف جانا ہے، مکہ چھوڑ دینا ہے۔ ہجرت کی غرض سے مکہ کو چھوڑ کر امام الانبیاء جا رہے ہیں۔ قریشیوں نے ایک میٹنگ، ایک پلان کے تحت دارالندوہ میں ایک کمیٹی بلائی، میٹنگ کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ نے نعوذ باللہ ہماری زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے، ہو سکے تو اس محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ جب نہ ہوگا نہ اس کی تبلیغ عام ہوگی، نہ ہماری زندگیاں اجیرن بنے گی۔ دارالندوہ میں یہ میٹنگ ہوئی، پلان تیار ہوا کہ آپ پر حملہ آور ہو جائیں، آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ لوگ پیچھے لگے، گھر پر چڑھائی کی، گھر پھلانگ کر اندر گئے، بستر سے اٹھانے کی کوشش کی، کہا قم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ۔ جب بستر منہ سے ہٹایا تو محمد کریم علیہ السلام نہیں تھے، وہاں ان کے بستر پر آپ کے جانثار، آپ کے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ موجود تھے۔ یہ پلاننگ ناکام ہوئی، پھر ایک میٹنگ ہوئی، انعام مقرر ہوا کہ محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید کر دے گا، قتل کر دے گا نعوذ باللہ، اس کو دیت میں 100 اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔
یا جو شخص امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا لے گا، قید کر کے لے آئے گا، اس کو بھی اس کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ یہ انعام طے ہوا۔ بنی مدلج کے قبیلے والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک شخص نے آ کر کہا، اے سراقہ، اے سراقہ، میں نے فلاں ساحل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مدینہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، انعام مقرر ہے۔ سراقہ ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کیوں نہ یہ انعام، یہ پرائز بونڈ جو مشرکین مکہ نے طے کیا ہے میں ہی اچیو کر لوں، میں ہی حاصل کر لوں۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور ان کا قافلہ نہیں، یہ فلاں فلاں شخص ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ ابھی ہمیں کراس کر کے گئے ہیں، وہ نہیں۔ وہ شخص ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، میں کچھ دیر وہاں بیٹھا، وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ جب بات ہی میں نے ایسی کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق وہ نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں جو ابھی ابھی ہمیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، وہ تو چلا گیا۔ میں نے محفل چھوڑی، مجلس چھوڑی، گھر گیا، اپنی لونڈی سے کہا کہ گھوڑے کو تیار کرو اور لے کر فلاں ٹیلے کے پیچھے میرا انتظار کرو، میں آنے والا ہوں۔ میری لونڈی گھوڑا لے کر اس ٹیلے کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے گھر سے نیزہ اٹھایا، تیر اٹھایا اور گھوڑی پر سوار ہو کر سفر جاری کر دیا، چلنا شروع کر دیا۔ میرا گھوڑا بڑا بھاگتا رہا، بڑا بھاگا، آخر کار میں نے محمد کریم علیہ السلام اور ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ ان کے غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قافلے کو پہنچ گیا، ان کو پکڑنے کے قریب پہنچا۔ اچانک میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، پھسل گیا، میں اوپر سے گر گیا، اور میں نے فوراً اپنا وہ تیر نکالا اور اس سے فال نکالا، قسمت آزمائی کی کہ یہ سفر جو میں نے جاری کیا ہے کیا یہ میرے لیے بھلا ہے یا میرے لیے برا ہے، یہ محمد کریم کے حق میں ہے یا میرے حق میں ہے۔ میں نے قسمت کے لیے تیر نکالا تو تیر میرے لیے قسمت میں نہیں تھا، وہ محمد کریم کی قسمت میں تھا۔ یعنی تیر نے مجھے بتایا کہ یہ سفر چھوڑ دے، تجھے فائدہ نہیں ہونے والا، جس مقصد کے لیے تو نے سفر کیا ہے وہ مقصد تو حاصل نہیں کر سکتا۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں پھر بھی میں نے اپنے تیر کی نافرمانی کی، گھوڑے پر پھر سوار ہوا، پھر سفر جاری کر دیا۔ پھر میرے گھوڑے کا پاؤں پھسلا، زمین میں دھنس گیا، میں اوپر سے گرا، اپنے آپ کو سنبھالا، اٹھا اور اپنے گھوڑے کو اٹھایا، زمین سے نکالا۔ جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو گرد ایسی اٹھی کہ وہ گرد آسمان کو پہنچی، گرد و غبار زمین سے اٹھی آسمان تک گئی۔ پھر میری سوچ آئی کیوں نہ قسمت کا تیر پھر نکالوں، پھر میں نے قسمت کا تیر نکالا، میرے حق میں نہیں، محمد کریم علیہ السلام کے حق میں تھا کہ اے سراقہ اپنے اس ایم کو، اس مقصد کو، اپنے اس پرپس کو چھوڑ کر واپس چلا جا، جس مقصد کے لیے تو سفر کر رہا ہے وہ مقصد تجھے کبھی حاصل نہیں ہوگا حاصل۔ پھر بھی سراقہ ابن مالک کہتے ہیں میں نے تیر کی نافرمانی کی، چھوڑ دیا، قسمت پر یقین نہیں رکھا، سفر دوبارہ تیسری بار شروع کر دیا، اور میں اتنا قریب پہنچا کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آئی، میں نے آپ کی تلاوت کی آواز سنی، اور خود فرماتے ہیں سراقہ ابن مالک
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے تھے، قرآن کی تلاوت میں مگن تھے، اور ابو بکر صدیق بار بار پیچھے پھر کر دیکھ رہے تھے، مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اور ابو بکر صدیق نے محمد کریم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، ایک بندہ ہے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور پہنچنے والا ہے۔ محمد کریم نے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، مجھ سے کہا، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں غم زدہ ہوتا ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں، تیسری بار جب میں قریب پہنچا، میرے گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھنس گیا، پھر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں نے امام الانبیاء سے التجا کی، اے آقا، آپ کی قوم نے 100 اونٹ انعام مقرر کیا تھا، میں اس کی لالچ میں آ کر آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا، اس ارادے سے مکہ سے آپ کے پیچھے آیا ہوں کہ آپ پر حملہ آور ہو جاؤں اور وہ انعام حاصل کر لوں، لیکن آج سراقہ آپ سے وعدہ کرتا ہے، سراقہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، میرے لیے اللہ سے دعا کرے، اللہ میرے اس گھوڑے کو زمین سے نکال دے۔ جس کے پاؤں کو زمین نے جکڑ لیا ہے، زمین میرے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑ دے، زمین میرے گھوڑے کو چھوڑ دے اور میں واپس چلا جاؤں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھیے، آپ کے رویے کو دیکھیے اور اپنے اخلاق، اپنے کردار کو بہتر بنائیے۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ سے آپ کے پیچھے لگا ہوں کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر کے وہ انعام حاصل کر لوں، آج تکلیف میں پھنسا ہوں، میرا گھوڑا زمین میں دھنس چکا ہے، میرے لیے دعا کیجئے میرا گھوڑا نکل آئے۔ میں اور آپ ہوتے، ہمارا کیا رویہ ہوتا، ہمارا کیا اخلاق ہوتا، ہمارا کیا بیہیویئر اس کے ساتھ ہوتا کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور آج میرے ہاتھ سے بچ کے جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو نہیں کر سکا تو میں تجھے قتل کر دیتا ہوں۔ لیکن امام الانبیاء کے اعلیٰ ظرف کا مطالعہ کیجئے، سیرت پڑھیے اور اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنائیے۔ یہ دشمنیاں یہی رہ جائیں گی، یہ سیاسی اختلافات یہی رہ جائیں گے، توڑ اور دور تک یہ سیاسی اختلاف آخرت تک نہیں چلنے، آخرت تک جائے گا تیرا اور میرا اخلاق جائے گا۔ اگر برے اخلاق کے مالک ہوئے تو وہ حدیث نہیں سنی کہ امام الانبیاء نے فرمایا، ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ مرنے والا بڑا بد اخلاق تھا، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے بیہیویئر سے پیش نہیں آتا تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، واجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی، اور نیکیاں کرتے پھریں، تہجد ادا کرتے پھریں، نمازیں پڑھتے پھریں، حج کرتے پھریں، زکاتیں دیتے پھریں، نوافل ادا کرتے پھریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا کردار اعلیٰ نہ ہوا، امام الانبیاء کی سیرت کے مطابق نہ ہوا، دنیا کی ہوئی نیکیاں ہباء منصورہ بنا کر اڑا دی جائیں گی، تباہ و برباد کر دی جائیں گی، یہ نیکیاں منہ پہ مار کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ نیکیاں کارگر ثابت نہیں ہوں گی، کب؟ جب تیرا اور میرا اخلاق ایک سیاسی لیڈر کے لیے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں گے۔ اخلاق بہتر کیجئے۔ پیغمبر کی سیرت 23 سالہ نبوی زندگی اخلاق سے بھری پڑی ہے، اور ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ تم بھی اسی نبی کے امتی ہو، اسی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بناؤ۔ امام الانبیاء نے دعا کی، گھوڑا زمین سے نکل آیا، اور سراقہ ابن مالک واپس چلے گئے۔ اور وہی اگر سیرت پڑھنے کا شوق ہے، سیرت پڑھیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اے سراقہ، ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، اور وہ وقت
دنیا نے دیکھا ہے، اس کائنات کی مخلوقات نے وہ وقت دیکھا کہ جب کیسر و کسریٰ کو فتح کیا گیا، ان کے کنگن لے لیے گئے، کافی سارے لوگوں کو دیے گئے کہ پہنو، جس کو پورے آ جائیں گے وہ کنگن لے جائے۔ کسی کو فٹ اور پورے نہیں آئے۔ جب سراقہ ابن مالک نے وہ کنگن پہنے، سراقہ ابن مالک کو پورے آ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ وقت یاد آ گیا جب امام الانبیاء پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اور آپ نے مجھے معاف کر دیا تھا اور کہا تھا اے سراقہ، کیسر و کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، اور وہ وقت میں نے آج دیکھ لیا ہے۔ اگر اس وقت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دشمن سمجھ کر اس کو قتل کر دیتے، یہ وقت کون دیکھتا؟ یہ مسلمان نہ ہوتا۔ لیکن آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ آج تیری اور میری دشمنیاں ہی ختم نہیں ہوتی، تیری اور میری عداوتیں ہی ختم نہیں ہوتی، تیری اور میری لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ نت نئے سرے سے لڑائی، نت نئے دن، روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی بیسس پر لڑائی ہی لڑائی۔ اخلاق سے عاری ہو چکے ہیں ہم۔ ہمیں ضرورت ہے سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی۔ وگرنہ وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جب رب کی دربار میں پیش ہوں گے، نیکیاں بھی کی ہوں گی، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، تہجد بھی ادا کیے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ و خیرات بھی دی ہوں گی، محتاجوں، غریبوں، ناداروں کی مدد بھی کی ہوگی، تنگ حال لوگوں کی خدمت بھی کی ہوگی۔ رب کی دربار میں جائیں گے، نیکیاں لے کے جائیں گے۔ جب رب کی دربار میں پیش ہوں گے، نیکیاں لینے والے بھی آ جائیں گے اور آ کر کہیں گے اے اللہ، یہ عابد شب زندہ دار تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قیام کیا کرتا تھا اور دن کے اجالے میں ہمیں تکلیفیں دیا کرتا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیرے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتا تھا، اور دن کے اجالے میں ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا تھا۔ جہاں موقع ملتا ڈنک مار لیتا تھا، کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے مکہ مارا تھا، اس نے گالی دی تھی، اس نے فلاں کام کیا، اللہ رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لینے والوں کے کھاتے میں ڈال دو۔ جب نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، جب نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، رب کی طرف سے دوبارہ اعلان ہوگا اس بدبخت کو، جس کو اس نے تکلیف دی، ان تکلیف دینے والوں کو جن کو اس نے تکلیف دی، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ نیکیاں بھی کی، سردیوں میں اٹھ کر راتوں کو قیام اللیل کیا، جب بستر چھوڑنے کا من ہی نہیں اس وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، بستر چھوڑا، گرم نرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد پڑھا، قیام اللیل کیا، صبح کی نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، پیسے خرچ کر کے گیا عمرے کے لیے، عمرے کی سعادت کی، لوگوں پر مال خرچ کرتا رہا اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی بھی کرتا رہا، برے کردار کا رویہ بھی پیش کرتا رہا، برا اخلاق لوگوں کو دکھاتا رہا۔ وہ نیکیاں کارگر بھی نہیں ہوئی، وہ نیکیاں لوگ لے گئے اور لوگوں کے گناہ اپنے کھاتے میں لے کر بدبختی کے ساتھ جہنم میں چلا گیا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اخلاق، اپنے رویوں کو، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اپنے کو ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک شخص اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے۔ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے؟ وہ امام الانبیاء اور جس کے امتی ہیں ہم، جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، اس نے تو اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اس نبی نے اپنے جان لینے والے، جو جان لینے کی غرض سے آیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا۔
تیری اور میری دشمنیاں ہی ختم نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پر فساد، فتنہ، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال کا میدان کارزار کا نقشہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اخلاق اور کردار کو بہتر بنائیں، بہتر بنائیں، وگرنہ اگر اخلاق اور کردار بہتر نہ ہوا، تیرا اور میرا رویہ بہتر نہ ہوا، تو ہماری کی گئی نیکیاں، عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی، منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ رب کائنات جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری بات کسی کو کڑوی لگی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ کسی کو تکلیف ہوئی ہو میری بات سے، کہ سیاسی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اخلاق اور کردار کو بدتر کر دیتے ہیں۔ اگر میری یہ بات بھی کسی کو بری لگی ہو تو خدا را مہمان سمجھ کر، اپنا مہمان سمجھ کر مجھے معاف کر دیں۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ رب کائنات ہمیں سیرت طیبہ کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔